اچھا، آج ہم خلیل جبران کی مشہور تحریر ٹوٹے ہوئے پر اس پر ایک گہری نظر ڈال رہے ہیں، خاص طور پر محبت، نقصان اور سماجی بندھنوں کی جو کہانی اس میں بنی گئی ہے۔ جی بالکل، اور ہمارے پاس جبران کے اپنے الفاظ ہیں، مطلب یہ ایک طرح سے ان کی اپنی کہانی کا عکس بھی ہے۔ صحیح، یہ ایک نوجوان کی پہلی محبت، اس کے شدید جذبات اور پھر بہت دل دہلا دینے والے واقعات کی کہانی ہے۔ ہم تو ہمارا مقصد صرف کہانی سنانا نہیں، بلکہ اس کے ذریعے سمجھنا ہے کہ محبت، قربانی، تقدیر اور معاشرتی رکاوٹیں یہ سب کیسے کردار ادا کرتے ہیں۔ جی یہ موضوعات بہت اہم ہے۔ اور کہانی شروع ہوتی ہے راوی کے اس احساس سے جو فوراً قاری کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ وہ کہتا ہے، 18 سال کی عمر میں محبت نے میری آنکھیں کھول دیں۔ سلمیٰ کرامی وہ پہلی عورت تھی۔ یہ جملہ خود ہی بہت کچھ کہہ دیتا ہے، خوبصورتی بھی اور آنے والے دکھ کا اشارہ بھی۔ بھر جاتا ہے، وہ سلمیٰ کو اپنے دل کی ہوا کہتا ہے، جیسے وہ اسے محبت کے باغ میں لائی ہو۔ ایک خوبصورت تشبیہ ہے۔ اور جبران اسے صرف ایک ذاتی تجربہ نہیں بتاتے، وہ کہتے ہیں ہر نوجوان کی زندگی میں ایک سلمیٰ ہوتی ہے، جیسے یہ سب کی کہانی ہو۔ بالکل، یہ پہلا پیار، یہ بیداری، یہ عالمگیر تجربہ ہے۔ لیکن جیسا آپ نے کہا، اس باغ میں کانٹے بھی ہیں، یہیں سماجی حقیقتیں سامنے آتی ہیں۔ ہاں، وہ پہلو بھی ہے۔ سلمیٰ کے والد فارس افندی کرامی نیک آدمی ہیں، پر زمانے کے سامنے کھڑے ہونے کی ہمت وہ ذرا کم ہے۔ اچھا، ان کا تعلق راوی کے والد سے تھا، اور کہانی میں ایک دوست پہلے ہی اشارہ دے دیتا ہے کس بات کا؟ کہ ایک بااثر اور آپ کہہ لیں بدعنوان بشپ ہے جو اپنے لالچی بھتیجے منصور بیگ غالب کے لیے سلمیٰ کا ہاتھ مانگے گا۔ اوہ، دوست کے الفاظ بہت سخت ہیں۔ وہ کہتا ہے، بشپ ایک پاکیزہ کنواری کو ایک غلیظ بد کردار سے باندھ دے گا۔ یہ تو بہت سنگین صورتحال ہے۔ جی، اور فارس افندی کی شرافت بشپ کی طاقت کے سامنے بالکل بے بس نظر آتی ہے۔ یہ اس دور کے سماجی ڈھانچے پر ایک طرح کی تنقید بھی ہے۔ تو ان خطرات کے بیچ راوی اور سلمیٰ کا تعلق گہرا ہوتا جا گیا ہے۔ جی، وہ ملتے رہتے ہیں۔ راوی سلمیٰ کے گھر جاتا ہے اور ان کے درمیان ایک روحانی تعلق، ایک روحانی ہم آہنگی قائم ہو جاتی ہے۔ لفظوں سے زیادہ گہری بات۔ بالکل۔ اور جس طرح جبران سلمیٰ کی خوبصورتی بیان کرتے ہیں، اس میں ہمیشہ ایک اداسی سی چھپی ہوتی ہے۔ ہاں، جیسے آنے والے وقت کا سایہ ہو۔ خاص طور پر وہ چاندنی رات میں باغ والی ملاقات، وہ منظر بہت اہم ہے جہاں ان کی بات دوستی سے بڑھ کر محبت تک پہنچتی ہے۔ وہ محبت کا اعتراف۔ جی، جبران لکھتے ہیں، محبت روحانی وابستگی کی اولاد ہے، یہ کوئی سطحی چیز نہیں بلکہ گہری پہچان کا نتیجہ ہے۔ اور پھر وہ طوفان آئے ہی جاتا ہے۔ بشپ کا قاصد آتا ہے، فارس افندی کو بلایا جاتا ہے۔ اچھا، وہ جاتے ہیں اور جب واپس آتے ہیں تو بالکل ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ او خدایا! وہ سلمیٰ کو بتاتے ہیں کہ فیصلہ ہو گیا ہے، شادی منصور بیگ سے طے ہے۔ ان کے الفاظ، بہت جلد تم اپنے باپ کی باہوں سے نکل کر دوسرے کی باہوں میں چلی جاؤ گی۔ ایک باپ کی کیسی بے بسی ہوگی۔ جی، سلمیٰ کا رد عمل شدید ہوتا ہے۔ وہ چیختی ہے، مزاحمت کرتی ہے، لیکن آخر میں سماجی روایات، باپ کی لاچاری، وہ ہار مان لیتی ہے۔ یعنی تقدیر کو قبول کر لیتی ہے۔ ہاں، آپ کہہ سکتے ہیں، تقدیر کا عنصر یہاں بہت نمایاں ہے۔ تو سلمیٰ کی شادی منصور بیگ سے ہو جاتی ہے، ایک ایسا شخص جو صرف دولت اور حیثیت چاہتا ہے۔ بالکل، محبت سے خالی رشتہ۔ سلمیٰ کی زندگی ایک قید بن جاتی ہے، ناخوش اور بے رنگ۔ لیکن اس اندھیرے میں بھی وہ خفیہ ملاقاتیں؟ جی، وہ ایک روشنی کی کرن تھی، مہینے میں ایک بار، ایک پرانے ویران مندر میں۔ وہ مندر گویا ان کی محبت کی آخری پناہ گاہ تھی۔ صحیح کہا آپ نے، لیکن یہ سلسلہ بھی زیادہ دیر نہیں چلتا۔ کیوں؟ سلمیٰ کو لگتا ہے کہ بشپ کو شک ہو گیا ہے، اور راوی کو بچانے کے لیے وہ خود یہ ملاقاتیں ختم کرنے کا فیصلہ کرتی ہے۔ اپنی خوشی قربان کر دیتی ہے؟ جی، وہ کہتی ہے، یہ میری خوشیوں کی قربانی ہے تاکہ تم لوگوں کی نگاہ میں پاک باز رہ سکو۔ اور پھر وہ الوداعی بوسہ۔ یہ تو بہت بڑی قربانی ہے۔ بہت بڑی۔ اور دکھوں کا سلسلہ یہیں ختم نہیں ہوتا۔ کچھ عرصے بعد سلمیٰ کے والد فارس افندی وہ غم اور بیماری سے انتقال کر جاتے ہیں۔ اوہ نہیں، سلمیٰ تو بالکل تنہا رہ گئی ہوگی۔ بالکل، اور اپنی شادی میں وہ کئی سال بے اولاد رہتی ہے۔
پھر امید پیدا ہوتی ہے، وہ حاملہ ہوتی ہے، شاید کچھ خوشی آئے۔ لیکن تقدیر بہت ظالم ثابت ہوتی ہے۔ بچہ پیدا ہوتے ہی مر جاتا ہے، کیا؟ اور چند لمحوں بعد سلمہ بھی اپنے بچے کے پیچھے چل دیتی ہے۔ یہ تو ناقابل یقین ہے۔ کے آخری الفاظ تھے، میرا بچہ، مجھے لے جانے کے لیے آئے ہو، مجھے راستہ دکھاؤ۔ گویا وہ موت کا استقبال کر رہی تھی۔ اور جنازہ؟ جنازے کا منظر دل چیر دینے والا ہے۔ ایک تابوت میں 2 لاشیں، ماں اور بیٹا، اور منصور بیگ وہ بے حسی سے کھڑا ہے۔ اس پر کوئی اثر نہیں؟ لگتا تو نہیں۔ راوی کے لیے یہ غم، یہ دائمی ہو جاتا ہے۔ وہ محسوس کرتا ہے کہ اس کا اپنا دل بھی سلمہ کے ساتھ دفن ہو گیا ہے۔ وہ کہتا ہے اس گڑھے میں تم نے میرے دل کو بھی دفن کر دیا ہے۔ جی، اور وہ اپنے دوستوں سے صرف یہی کہتا ہے کہ سلمہ کو یاد رکھنا، اس کی یاد کو زندہ رکھنا۔ تو ٹوٹے ہوئے پر ایک ایسی گہری پاکیدہ محبت کی کہانی ہے جسے معاشرتی دباؤ، لالچ اور شاید تقدیر نے مل کر کچل دیا، اور پیچھے صرف لازوال دکھ رہ گیا۔ بالکل، اور یہیں جبران کے کام کی اصل طاقت نظر آتی ہے، ایسی یادوں کی جو کبھی نہیں مرتی۔ یہ صرف ایک رومانوی کہانی نہیں ہے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ محبت، قربانی، فرد کی آزادی اور سماجی و مذہبی طاقتوں کے ٹکراؤ پر بہت گہرے سوال اٹھاتی ہے۔ کیا واقعی محبت ہمیشہ سماج کے اصولوں سے ہار جاتی ہے؟ یہ سوال ذہن میں آتا ہے۔ جی، یہ اہم سوال ہے۔ اور جاتے جاتے ایک اور خیال، فرمائیے۔ کون سی چیز زیادہ دیر تک قائم رہتی ہے؟ ایک مکمل، حسین محبت کی یاد، یا پھر ناانصافی سے اس کے چھن جانے کا وہ درد جو کبھی ختم نہیں ہوتا؟